بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم آخری سبق پڑھیں گے 30ویں پارے کا، جو 2 آیات پر مشتمل ہے۔ قیامت کے احوال کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے اس کے آگے قیامت کے دن کے متعلق فرمایا ہے کہ ذالک الیوم الحق، یہی دن، ذالک الیوم، یہی دن، الحق، حق ہے، یہی وہ دن ہے جو کیا ہے؟ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں بلکہ کیا ہے؟ پاک ہے، حق ہے۔ اس دن میں ذرا بھر بھی شک نہیں کی جا سکتی کہ یہ حق اور سچ ہے دن۔ کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، فمن شاء، پر جو کوئی چاہے، جو کوئی چاہے، اتخذ، وہ بنا لے، وہ پکڑ لے۔ اتخذ یتخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بنانا۔ تو جو چاہے اتخذ، وہ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف۔ الی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کی طرف، ربہ، اپنے رب کے، اپنے رب کی طرف وہ بنا لے۔ کیا بنا لے بھائی؟ مآبا، ٹھکانہ، مآبا، ٹھکانہ، جگہ۔ جو چاہے اپنے رب کی طرف کوئی جگہ بنا لے، کوئی ٹھکانہ بنا لے۔ دوسری آیت، انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم، بے شک ہم نے تم کو ڈرایا ہے۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا۔ کس چیز سے؟ عذاباً، ایسے عذاب سے ڈرایا ہے، قریباً، جو قریب ہے، ایسا عذاب جو انتہائی بالکل کیا ہے؟ قریب ہے۔ قیامت قریب ہی ہے نا، جو بندہ بھی آ گیا اس کے لیے قیامت قریب ہے۔ اور جو چیز بھی، اصول بھی ہے نا، جو چیز بھی آنے والی ہوتی ہے نا وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ کل واتن قریب، ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب ہے۔ جس چیز نے آنا ہے نا اس کے لیے کوئی بعید نہیں، وہ قریب ہے جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، جیسے یہ انگلیاں قریب قریب ہیں نا، ملی ہوئی ہیں نا دونوں انگلیاں، اتنے قریب ہیں میں اور قیامت۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، دونوں درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس میں ہوں، میرے بعد قیامت ہے، کوئی درمیان میں اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ قیامت قریب ہے بالکل، بس اتنی قریب سمجھو جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بہت لمبا عرصہ دنیا کا گزر چکا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ تو ہر چیز آنے والی قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ڈرایا ایسے عذاب سے جو بالکل قریب ہے۔ جب بندہ فوت ہو جائے گا عذاب، اگر اچھے اعمال نہ ہوئے تو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یوم، جس دن، ینظر، دیکھے گا، المرء، آدمی، یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، ما قدمت یداہ، ما قدمت، جو بھیج دیا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے کیا کیا؟ آگے بھیجا۔ جو عمل کرتا ہے وہ ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں نا، قیامت والے دن سارے اعمال بندے کو ملیں گے، گویا کہ وہ ہاتھوں نے کیے، آگے بھیج دیے۔ تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال دیکھے گا۔ پھر توجہ فرمائیں، یوم، جس دن، ینظر، دیکھے گا، المرء، آدمی، ما، جو، قدمت، آگے بھیج دیا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے۔ یداہ کا کیا معنی ہے؟ ایک ہے نا یدن، یدن ہاتھ، اور یہ جمع تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی اضافت بھی ہو رہی ہے، اس لیے نون اعرابی گر گیا۔ اور یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، یعنی اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کو وہ دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ترجمہ کریں آپ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ہاں کون کہیں گے؟ ہاں جی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہیں گے۔ کافر کہے گا جی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، اے کاش، کنتو، میں ہوتا، ترابن، مٹی، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ،
میرا آج حساب نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہی ہوتا. یعنی کافر اس دن یہ خواہش کرے گا، ہائے افسوس کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہی رہتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا، آج میرا حساب نہ ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. لیکن اس وقت یہ کاش کہنا کوئی فائدہ دے گا نہیں. آج اپنے اعمال ہم نے صحیح کرنے ہوں گے، درست ہے، اعمال اچھے ہو جائیں گے، زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی، وگرنہ معاملہ خراب ہے. دوبارہ ترجمہ سن لیں جی. ذالک الیوم الحق، یہی دن کیا ہے؟ حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، جگہ پکڑ لے. انا انذرناکم، بے شک ہم نے تم کو ڈرایا ہے، عذاباً، ایک ایسے عذاب سے، قریباً، جو انتہائی قریب ہے. یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اس دن، ہائے افسوس یا اے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہوتا. میں کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا. تو اسی پر ہمارا یہ آج کا سبق اور 30واں پارہ الحمدللہ مکمل بھی ہو چکا ہے. اسلامی عقیدہ نکالیں جی. اس کا آج کون سا سوال ہے؟ دیکھیں، غور کریں، بتائیں کون سا آگے سوال آ رہا ہے. جلدی جلدی اسلامی عقیدہ نکال لیں جی. کل کیا پڑھا تھا پتہ ہے؟ وسیلہ پکڑنا. وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں، کل یہ پڑھا تھا آپ نے. دو اس کی قسمیں آپ کو بتلائی تھی. اچھا، آگے سوال یہ ہے، کیا زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر بولیں نا. ایک آدمی زندہ ہے، زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں. کل بھی میں نے ویسے بیان کیا تھا، لیکن آگے نیا سوال ہے، اس میں یہی ہے کہ کیا زندوں سے سوال کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کروایا جا سکتا ہے. زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے. سوال سے مراد کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا. اس نے زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ سنت ہے. قرآن مجید کی آیات بھی اس پر ہیں اور احادیث بھی ہیں. بس آج کا یہی سوال ہے کہ ایک زندہ آدمی، اس میں دو پہلو ہیں، آپ ذرا یاد رکھیں. ایک آدمی ہے زندہ اور ایک کیا ہے؟ فوت شدہ ہو گیا، فوت ہو گیا آدمی، مردہ ہے. اب دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی کی زندگی ہے، ایک کی زندگی ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہو، کتنا بھی بڑا. جب فوت ہو گیا، اب ختم ہو گیا معاملہ اس کا. اب اس کے لیے دعا کرنا سنت ہے، اس سے کروانا یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں، زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، یہ سنت ہے. زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جس کو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے نا، اور اس میں بھی ایک اور تھوڑا سا فرق ہے کہ جس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، توجہ فرمائیں، جس کے لیے دعا کرنی ہے وہ موجود نہ ہو، وہ وہاں آپ کے الفاظ سن نہ رہا ہو. یہ بڑی کامیاب دعا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ یہاں ہماری دعا کو سن نہیں رہا، یعنی اس کی عدم موجودگی میں ہم دعا کریں. تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کی عدم موجودگی میں، اس کے غائب ہونے میں، تو جو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اس دعا کو قبول بھی کر، اور جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر. کون کہتا ہے؟ فرشتہ. بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ بڑا زبردست عمل ہے. اور اگر وہ سن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کے کسی سے دعا کروا سکتے ہیں. زندہ آدمی ہے، آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، آپ اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، وہ دعا کرے، کوئی حرج نہیں. احسن ہے، درست ہے طریقہ یہ دعا کروانے والا. لیکن اگر آدمی فوت ہو گیا ہے، اب اسے دعا نہیں کروائی جا سکتی. اس کی قبر پہ جا کر، قبر کے بغیر بھی جہاں آپ کا جی چاہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے. لیکن اس سے دعا کا مطالبہ کرنا، اس کو وسیلہ پیش کرنا، یہ کوئی درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.